جماعت پنجم کی درسی کتاب کا دوسرا باب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو محمد حسن فاروقی نے تحریر کیا ہے۔ ان کا تعلق مہاراشٹر کے قصبے ایولا سے ہے۔ مالیگاؤں میں درس و تدریس کے فرائض انجام دینے کے بعد وہ بھیونڈی میں رہائش پذیر ہوئے۔ ان کے کئی تعلیمی مضامین مختلف رسائل میں شائع ہو چکے ہیں۔ اس سبق میں محمد حسن فاروقی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بعض نہایت اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز دوست ہونے کے ساتھ ساتھ رشتہ دار بھی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت، جرأت اور انصاف اور علم و دانائی کے واقعات تاریخ میں مشہور ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں 571 سن عیسوی میں پیدا ہوئے۔ وہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ اچھے اخلاق کی وجہ سے لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی وہ شرک اور شراب نوشی کو برا جانتے تھے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو انہوں نے اسے فوراً قبول کر لیا۔ اس کے بعد وہ تن من دھن سے دین پھیلانے میں لگ گئے۔ اس زمانے میں عرب میں غلامی کا رواج تھا۔ بہت سے غلام اسلام میں داخل ہو گئے تھے، اس لیے انہیں اپنے مالکوں کے ظلم کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ان غلاموں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کے وقت راستے سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آقا نے انہیں تپتی ریت پر لٹا دیا ہے اور ان کے سینے پر بڑا سا پتھر رکھ کر دھمکی دے رہا ہے کہ اسلام چھوڑ دے ورنہ تجھے تڑپا تڑپا کر مار ڈالوں گا۔ وہ روزانہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی طرح تکلیفیں دیتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دردناک منظر کی تاب نہ لا سکے۔ انہوں نے اس ظالم آقا سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کر دیا۔ اسی طرح انہوں نے ایسے بہت سے غلام خرید کر آزاد کیے۔ اس پیراگراف میں جو نئے الفاظ اور محاورے آئے ہیں اس کے معنی ہم دیکھیں۔ ظالم آقا، ظالم یعنی ظلم کرنے والا۔ مکے میں خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثاروں کو بہت ستایا جاتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ جب کبھی ایسا کوئی واقعہ پیش آتا وہ فوراً موقع پر پہنچ جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے۔ ایک مرتبہ دشمنوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور جسمانی تکلیف پہنچانے لگے۔ کسی میں ان کو روکنے کی ہمت نہ تھی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی۔ وہ دشمنوں کے مجموعے میں گھس گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے درمیان سے نکال لائے۔ جب مکے والوں کا ظلم و زیادتی بڑھ گئی تو اللہ کے حکم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے ہجرت کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو اپنے سفر کا ساتھی چنا۔ ایک رات دونوں نے مکے کو الوداع کہا۔ وہ جبل ثور پہنچے اور اس کے ایک غار میں 3 راتوں تک ٹھہرے رہے۔ یہ غار ثور کہلاتا ہے۔
اس دوران میں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا۔ اس پیراگراف میں نئے الفاظ جو آئے ہیں، الوداع کہنا یعنی خیر بات کہنا، اللہ حافظ کہنا، خدا حافظ کہنا، اور ہجرت ایک مقام چھوڑ کر دوسرے مقام کو سفر کرنا، جانا، یہ ہجرت کا عمل کہلاتا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ جو ہجرت فرمائے، وہاں سے ہی سن ہجری کا آغاز ہوا۔ مدینہ پہنچنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عام مہاجر کی سی زندگی بسر کرنے لگے۔ مدینہ میں ایک مسجد تعمیر کرنی تھی، جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کا ایک ٹکڑا پسند کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف اس کی قیمت ادا کی، بلکہ خود سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد بنانے میں شریک رہے۔ اس سبق میں، اس پیراگراف میں آئے ہوئے نئے چند الفاظ، مہاجر یعنی ہجرت کرنے والا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سرور عالم یہ لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ دشمنوں سے مقابلے کے لیے کثیر رقم کی ضرورت تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے مدد کرنے کے لیے کہا۔ اس نیک کام میں ہر ایک نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا مال و اسباب اٹھا کر لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدموں میں ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابوبکر تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ انہوں نے جواب دیا، ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہیں۔ اس پیراگراف میں آئے ہوئے الفاظ، کثیر رقم، کثیر یعنی زیادہ۔ اخیر عمر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیمار ہو گئے۔ نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں آنے کی طاقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ رہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ نماز پڑھائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیسے ٹال دیتے؟ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ انہوں نے مسجد نبوی میں 3 دن نماز پڑھائی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مسلمانوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ بنایا۔ اس وقت انہوں نے مسجد میں بڑی اثر انگیز تقریر کی۔ انہوں نے فرمایا، اے لوگو، میں تمہارا حاکم بنایا گیا ہوں، لیکن تم سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں نیک کام کروں تو اس میں میری مدد کرو، اور اگر مجھ سے کوئی بھول ہو جائے تو مجھے ٹوکو۔ ان پیراگراف میں آئے ہوئے چند الفاظ، خلیفہ مسلمانوں کا بادشاہ یا امیر، ذمہ دار، خلیفہ یعنی امیر، ذمہ دار مسلمانوں کا۔ اسی طرح اثر انگیز، دل پر اثر کرنے والی، بہت زیادہ اثر کرنے والی۔ خلیفہ بننے کے بعد بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادہ زندگی گزارتے رہے۔ وہ موٹے چھوٹے کپڑے پہنتے اور معمولی کھانا کھاتے تھے۔ غریبوں اور مسکینوں پر بے حد مہربان تھے۔ وہ محتاجوں کی ضرورت اس طرح پوری کرتے کہ دوسروں کو خبر تک نہ ہوتی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی مدت 2 برس اور 3 مہینے تھی۔ اتنی مختصر مدت میں انہوں نے جس خوبی سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا، اس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ اس پیراگراف میں آئے چند الفاظ، مسکین یعنی غریب، محتاج، حاجت مند، ضرورت مند۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی باتوں میں اولیت کا شرف حاصل ہے۔ مردوں میں سب سے پہلے انہی نے اسلام قبول کیا، قرآن مجید کو سب سے پہلے کتابی شکل میں جمع کرایا اور اسلامی ریاست میں بیت المال قائم کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدیق کا لقب دیا تھا۔ وہ پہلے شخص ہیں جن کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی لقب سے نوازا۔ ان پیراگراف میں چند الفاظ، نئے الفاظ جیسے اولیت یعنی اول مقام، شرف بزرگی بڑائی، بیت المال اسلامی حکومت کا خزانہ، صدیق سچا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 23 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک صحبت میں رہے۔ وہ ایک دن کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں ہوئے۔ بڑی سے بڑی مشکل میں بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اسی لیے ایک موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جان و مال کے لحاظ سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ مجھ پر کسی اور کا احسان نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ جان و مال کیا کسی اور کے لیے ہیں؟ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، میں نے تمام لوگوں کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے، لیکن تمہارے احسانوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 634 سن عیسوی میں ہوا۔ انہیں مسجد نبوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ یہ اس سبق کا آخری پیراگراف تھا۔ نئے الفاظ آئے ہوئے نئے الفاظ، صحبت یعنی ساتھ رہنا، ساتھی، اور پہلو بازو کو کہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بازو میں دفن کیا گیا ہے مسجد نبوی کے اندر۔ دروازہ نہ توڑا جائے، کچھ نہ لوٹا جائے، کچھ نہ چرایا جائے، کوئی زیادتی نہ ہو، جو گھروں میں ہیں محفوظ ہیں۔ اللہ اکبر۔
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. سو یہ ہوا کہ رسول اللہ نے نہ بدلہ لیا نہ لینے دیا. انہوں نے مکہ کی حرمت قائم کی. مکہ میں کسی جاندار کی جان نہیں لی جائے گی، نہ کسی کا سر کاٹا جائے گا، نہ کوئی درخت. جلد ہی سارے عرب نے اسلام قبول کر لیا اور پورے کے پورے اسلام کے